نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس بہت ہی بابرکت محفل کا آغاز میں حدیث قدسی سے کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت میں تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت نہ ہوگی اور تم سکون سے محروم ہوگے۔ الحمدللہ، رب کریم نے آج اپنے ذکر کی محفل سجانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ جس حالت ایمان میں ہم یہاں آئے ہیں، اس سے بہت بہتر حالت ایمان کے ساتھ ہم یہاں سے رخصت ہوں۔ میری بہنوں، ایک دن مسجد کا مؤذن فجر سے کچھ پہلے اٹھا، کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ابھی تو فضا میں اندھیرا ہی ہے اور ایک شخص اپنی دکان کھول رہا ہے۔ مؤذن نے سوچا، یہ شخص اتنے اندھیرے میں دکان کھول رہا ہے، یہ کیسے کام کرے گا؟ اسے خیال آیا کہ یہ دکان کھولنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرے گا۔ اس نے دیکھا کہ دکان کا دروازہ کھولنے کے بعد سب سے پہلے دکاندار کا ہاتھ بجلی کے بٹن پر گیا۔ اس نے روشنی جلائی اور اپنے کام میں بہت پھرتی سے مصروف ہو گیا۔ اسی مثال سے ہم زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی میں ایک روشنی تو وہ ہے جیسے اس دکاندار نے جلائی اور اپنے تمام کام بہت پھرتی اور بہت اچھے طریقے سے انجام دینے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روشنی کے لیے ہمیں بہت بڑا چراغ سورج کی صورت میں ہمیں عطا کیا، کیونکہ رب کریم کو پتا تھا کہ روشنی کے بغیر میرے بندے دنیاوی کام اچھے طریقے سے تو کیا انجام دیں گے، بلکہ چیزیں ایک دوسرے کے اوپر گرا کر نقصان کر کے اور ہی کام کو بگاڑ بیٹھیں گے۔ میری بہنوں، اسی طرح ایک دوسری روشنی جو ہمارے دل کو روشن کرتی ہے، اس روشنی کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں زندگی کے مقصد کا صحیح شعور عطا کرتی ہے، اور وہ ہے علم الہی کی روشنی، قرآن پاک کے علم اور احادیث مبارکہ کے علم کی روشنی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس علم الہی سے ہم زندگی کے مقصد کو صحیح طور پر سمجھ کر زندگی کی اس دی ہوئی مہلت سے صحیح طور پر ہم اس کے لیے کام کر کے زندگی کا صحیح ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت زندگی دی ہے، کس لیے دی ہے؟ کہ آخرت کی دائمی، ہمیشگی اور ابدی زندگی کے لیے دنیا ہی میں محنت اور کوشش کر کے نیکیوں کی صورت میں ہم آخرت کے لیے وہ سرمایہ اکٹھا کر سکیں جس سے ہمیں جنت میں گھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میری بہنوں، جنت میں گھر زندگی ہی کی نیکیوں سے بنے گا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مگر زندگی کی یہ کوششیں، یہ نیکیاں اگر علم الہی کی روشنی میں کی جائیں گی تو اس سے جنت میں گھر بنے گا۔ اگر اس علم کی روشنی کے بغیر، علم الہی کی روشنی کے بغیر، اس سے آگاہی کے بغیر اگر ہم جنت میں گھر بنانے کے لیے نیکیاں کریں گے تو یقین جانیے ہمارا یہ حال ہوگا کہ نماز پڑھ کر ابھی جائے نماز اٹھائی ہی ہوگی کہ سامنے والی ہمسائی کے آنے پر اکٹھے ہم بیٹھ کر پوری گلی والوں کی غیبت میں دگنا وقت لگا کر اپنی کی ہوئی تمام نیکی کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ روزہ رکھ کر روزے ہی کی حالت میں غیبت جیسے مکروہ فعل کو کر کے ہم اپنا روزہ ضائع کر بیٹھیں گے۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوگی، مگر سامنے والے کے دل آزاری سے اس کا دل و جگر زخمی کر بیٹھیں گے۔ قرآن پاک کو بغیر سمجھے
सिपारों के सिपारे रोज़ाना हम ख़त्म करके हम मुतमईन हो जाते हैं कि हमने नमाज, रोज़ा, कुरान पाक और तस्बीहात से हमने आखिरत के लिए बहुत सरमाया इकट्ठा कर लिया है। कुरान और हदीस की इल्म की रोशनी के बगैर ऐसी ही इबादत का बहुत सा सरमाया लेकर एक शख्स जब रोज़े क़यामत रब करीम के सामने हाजिर होगा तो उसका आमाल नामा उसके सामने रखा जाएगा। वो अपना आमाल नामा देखेगा, कहेगा कि रब करीम, ये मेरा आमाल नामा नहीं है, इसमें तो मेरे बहुत से रोज़े जो मैंने ज़िंदगी में रखे, मेरी नमाजें, मेरी बहुत सी इबादत जो मैंने ज़िंदगी में की, वो तो इसमें है ही नहीं। रब करीम फरमाएगा, ये तेरा ही अमाल नामा है, तेरा रब न भूलता है न भटकता है। आइए इसी मंजर को हदीस मुबारका के अल्फाज में देखते हैं। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत आदमी को लाया जाएगा, उसका आमाल नामा उसे पेश किया जाएगा। वो बंदा इसमें अपनी नमाजें ना पाएगा, रोज़े ना पाएगा और दूसरे आमाल नहीं पाएगा, तो कहेगा, रब ये मेरा आमाल नामा नहीं है। रब करीम फरमाएगा, ये तेरा ही आमाल नामा है। ला यदुल्लु रब्बी वला यंसा, तेरा रब ना भूलता है ना भटकता है। तेरी नेकियां इन लोगों में बांट दी गई हैं जिनकी तूने गीबत की, दिल आज़ारी की, जिनका तूने हक मारा। अब उस बंदे की हसरत का तसव्वुर कीजिए जब उसकी कुछ नमाजें, कुछ रोज़े, कुछ नेकियां उन लोगों को दी जा रही होंगी जिनकी उसने ज़िंदगी में गीबत की होगी, जिसकी दिल आज़ारी की होगी, जिसे ताना मारकर दुखी किया होगा, यहाँ तक कि उसकी तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर अभी उसके ज़िम्मे बहुत से लोगों के हकूक़ रहते होंगे। तो फिर जिनके हकूक़ उसकी तरफ रहते होंगे उनके गुनाह इस शख्स के नामा अमाल में डालकर रब करीम अपने बंदों के हक अपने बंदों को पूरे दिलवाएगा। उस दिन इंसान सोचेगा कि अगर गीबत जैसे गुनाह में मैं मुलव्वस हुआ ही था तो मैं अपनी माँ की, अपने बच्चों की गीबत कर लेता। मेरी नेकियां अगर देनी ही थी, अगर मिलनी ही किसी और को थी, तो कम से कम मेरी माँ और मेरे बच्चों को मिलती। तो वो तमाम इबादत, तमाम नेकियां ज़िंदगी में करने के बावजूद रोज़े महशर खाली हाथ खड़ा होगा, क्योंकि ज़िंदगी में इल्म इलाही की रोशनी उसके पास नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि ये जो छोटी छोटी बातें वो जिन्हें मामूली समझता था, ये इतने बड़े गुनाह हैं कि उसकी ज़िंदगी की मेहनत को ले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से पूछा, बताओ मुफलिस कौन है? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस इंसान वो होगा जो क़यामत के दिन आएगा, उसने नमाजें पढ़ी होंगी, रोज़े रखे होंगे, ज़कात भी दी होगी और ज़कात भी दी होगी, मगर हकूकुल इबाद में ख्याल नहीं रखा होगा। जब उसका फ़ैसला शुरू होगा तो एक बंदा आएगा, कहेगा, ए अल्लाह, इस बंदे ने मुझे गाली दी थी फ़लाँ वक्त में। दूसरा आएगा, कहेगा, ए अल्लाह, इसने मुझ पर तोहमत लगाई थी। कोई आकर ये कहेगा कि अल्लाह, तेरे इस बंदे ने नमाजें तो पढ़ी, रोज़े तो रखे, ज़कात तो दिए, मगर इसने मेरा माल खाया था, झूठ बोलकर इसने सौदा अपना बेचा था, मेरे माल पर नाजायज़ कब्ज़ा किया था। और कोई आकर ये कहेगा, या अल्लाह, हम दुनिया में तो इसे कुछ ना कह सकते थे, आज तू हमें हमारा हक दिला। अब इस बंदे की नेकियां उन तमाम लोगों को दी जाएंगी जिनका हक उसने अदा करना होगा। रब करीम खुद तो गफूर रहीम है, वो सखी है, वो अपना हक तो अगर खुद चाहे तो माफ़ कर देगा, मगर अपने बंदों को उनके हकूक़ पूरे दिलवाएगा। और उस दिन हकूक़ पूरे करने के लिए करेंसी और रुपए, दौलत, जायदाद, प्लाट काम नहीं आएंगे। उस दिन हकूक़ अदा किए जाएंगे तो नेकियां देकर की जाएंगी।
جب ہم علم الہی کی روشنی کے بغیر ہم زندگی میں نیکیاں کر کے جنت میں گھر بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر قیامت کے دن حسرت کا یہ منظر ہوگا کہ ہماری ساری نیکیاں ہماری ان کوتاہیوں کے بدلے میں اور لا علمی سے کی گئے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے میں انہیں دی جائیں گی، اور انسان خالی ہاتھ کھڑا ہوگا، اور ایسا شخص جو ہے قیامت کے دن کا مفلس ہوگا۔ میری بہنوں، 4 گناہ ایسے ہیں جس سے انسان کی کیے ہوئے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک غیبت، دوسرا شرک، تیسرا قطع رحمی، اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا۔ قرآن پاک میں رب کریم ہمیں ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے ان گناہوں کے بارے میں۔ رب کریم فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے، ہر عیب ڈھونڈنے والے کے لیے، اور ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے۔ میری بہنوں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کا لفظ غائب سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر پیٹھ پیچھے اس طرح کرے جسے اگر وہ سنے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، چاہے وہ بات جو ہم کہہ رہے ہوں اس کی پیٹھ کے پیچھے، چاہے وہ بات سچ بھی ہو اور وہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اس میں موجود بھی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر تم اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کہو جو اس میں موجود نہیں ہے یا جو سچ نہیں ہے، وہ تو پھر بہتان ہوگا۔ فرمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اپنی زبان کو روک دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسی قوم سے ہوا جس کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور زاروں قطار رونے لگی اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ وہ اس قدر رو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے باوجود کہ کیا گناہ ہوا ہے، وہ بتا ہی نہیں سکتی تھی کہ کیا گناہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، بتاؤ تو صحیح کہ کیا گناہ ہوا ہے تم سے کہ اس قدر زاروں قطار رو رہی ہو؟ اس نے اسی قدر زاروں قطار روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھا تم غیبت کا گناہ کر بیٹھی ہو جو اس قدر رو رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید تر گناہ ہے۔ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ میرے بہنوں، ہم نے کبھی سوچا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے؟ ہم زنا کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، مگر جانتے نہیں کہ غیبت جو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے کر لیتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان کے پاس علم الہی کی روشنی ہو، قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا علم ہو، تو پھر انسان یقیناً کوشش کرتا ہے ان گناہوں سے بچنے کی۔ دیکھیے رب کریم نے کتنے مؤثر انداز میں اس گناہ سے بچنے کی ترغیب دی ہے جو انسان کی نیکیوں کو قیامت کے دن ضائع کر دے گا۔ سورۃ الحجرات میں آیت ہے، رب کریم نے فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم ایک دوسرے کے حالات کی کرید نہ کیا کرو،
تجسس نہ کیا کرو، ٹوہ نہ لگایا کرو، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم ضرور اس کام سے نفرت کرو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اس میں رب کریم نے ہمیں بتایا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ دیکھیے مردار کا گوشت کھانا کتنا مکروہ عمل ہے، جبکہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت ہو۔ اس تمثیل سے مراد یہ ہے کہ جیسے مردہ اپنی صفائی میں، اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسے مردہ کو اگر کچھ کہا جائے تو اسے ناگوار محسوس نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتا، وہ اپنے دفاع یا اپنے صفائی کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا یہ کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اسے کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے اس لیے اسے نہیں پتہ چلتا، جیسے مردے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بلکہ غیبت کرنا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اور اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرنا ہے۔ سنن ابو داؤد میں مختصر طور پر حدیث مبارکہ ہے، جسے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ ماعز بن اسلمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ آپ نے اسے سنگسار کی سزا کا حکم دیا، وہ سنگسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک دن آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دو اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ماعز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی، مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ وہ کتے کی مانند سنگسار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک گدھا مردہ پڑا ہے، اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور پاؤں اوپر کو اٹھ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ اس مردار کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو ابھی اپنے بھائی کی آبرو ریزی کی ہے وہ اس مردہ گدھے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ مکروہ اور برا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت ماعز جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی سزا پا کر پاک ہو چکا تھا۔ میری بہنوں، غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ اگر غیبت کرنے والے تک دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی نہیں پہنچی تو سننے والا خود فعال کردار ادا کر دے، وہ موضوع بدل دے، جس کی غیبت وہ کر رہا ہے اس کی تعریف و حمایت کرنا شروع کر دے۔ اگر سننے والے کی انٹرسٹ زیرو پر آ جائے تو کرنے والا خود رک جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی حمایت اس وقت نہیں کرتا جب اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کی توہین و تذلیل کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد اس وقت نہیں کرے گا جب وہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ اور جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی حمایت اس وقت کرتا ہے جب اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی توہین و تذلیل کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد اور حمایت اس وقت فرمائے گا جب وہ چاہ رہا ہوگا کہ اس کی مدد کی جائے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہو، آپ گھٹ گھٹ کے مر جائیں مگر کسی کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ نہیں، بعض جگہوں پر پیٹھ پیچھے بات کرنے کی اجازت ہے۔ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو اجازت ہے پیٹھ پیچھے بات کرنے کی،
مگر جگہ جگہ نہیں، ہر ایک کے سامنے نہیں، صرف اس شخص کے سامنے جو آپ پر کیے گئے اس ظلم کو دور کرنے کی حیثیت رکھتا ہو، یعنی خاندان کے کسی بڑے، کسی ہمدرد، کسی نیک نیت اور خیر خواہ جو صحیح مشورہ دینے کی صلاحیت کے ساتھ خاندان میں اختیار اور خاندان میں حیثیت بھی رکھتا ہو کہ وہ آپ کے اس ظلم کا ازالہ کروا سکے، یا حاکم وقت کے سامنے، یا عدالت کے سامنے گواہی کے ٹائم، یا فتویٰ لینے کے لیے کسی مفتی کے سامنے ظلم کرنے والے کی بات کو پیٹھ پیچھے وہ بات کی جا سکتی ہے، مگر یہ نہیں کہ ہر جگہ بیٹھ کر تذکرہ شروع کر دیں، جگہ جگہ ہم اشتہار لگاتے پھریں، اپنی مظلومیت کا سہارا لے کر دوسرے کی تذلیل کے درپے ہو جائیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ یا پھر ایسے موقع پر بھی پیٹھ پیچھے بات کرنا جائز ہے، جیسے اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ بالکل صحیح طور پر جانتی ہیں کہ وہ شخص بد فطرت ہے، شر پھیلانے والا ہے، تو اس کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے اسے آگاہ کیا جا سکتا ہے، مگر نیت کسی دوسرے کو اس کے شر سے محفوظ کرنا ہو، اسے ذلیل کرنا مقصد نہ ہو۔ میری بہنوں، ہم نے کبھی سوچا کہ احسان جتانا اتنا بڑا گناہ ہے؟ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی عورتوں کو جنت میں جلتے ہوئے دیکھا۔ موقع کی مناسبت سے میں صرف 2 کا ذکر کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جس کا چہرہ خنزیر اور جسم گدھے کی طرح تھا اور اس کو سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے، وہ جہنم میں جل رہی تھی۔ پوچھا تو بتایا گیا یہ وہ عورت ہے جو چگلی کھاتی تھی اور ادھر کی بات ادھر لگا کر لڑائی ڈلواتی تھی۔ ایک اور عورت کو دیکھا کہ جہنم میں جل رہی ہے، اس کی شکل کتے جیسی اور منہ میں آگ کی لپٹیں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ وہ عورت تھی جو احسان کر کے جتلاتی تھی۔ میری بہنوں، اسلام تو خیر خواہی کا دین ہے، الدین النصیحہ، اسلام خیر خواہی کا دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہو۔ انہوں نے فرمایا، چپ رہا کرو۔ ساتھیوں نے کہا، بولنا تو ہماری ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا، پھر خیر کے سوا کوئی کلمہ منہ سے نہ نکالا کرو۔ یہی زبان ہے جو انسان کے لیے جنت کا سامان کرتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور فرما رہے تھے، یہی زبان انسان کو منہ کے بل جہنم میں گرانے کا سامان کرتی ہے۔ اور آج کل تو خاص طور پر کمیونیکیشن کے ذرائع جتنے بڑھ گئے ہیں، مسائل اور گناہ کے مواقع بھی اتنے ہی بڑھ گئے ہیں۔ موبائل پر اچھے مشورے اور نیکی کی باتیں اور نیکی کی نصیحت تو کم کی جاتی ہے اور غیبت زیادہ کی جاتی ہے۔ ہماری بہوؤں کو، ہماری بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک اس غلام کی نماز جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے، اور ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کے نافرمان ہو۔ شادی کے بعد عورت پر ماں باپ سے بھی زیادہ شوہر کا حکم ماننا فرض ہے۔ جب بیٹیاں شوہر کی ہر بات روزانہ کی ڈائری کی صورت میں موبائل فون پر والدین کے تک پہنچائیں گی تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان سر پر کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اپنی نیکیاں ضائع کر کے اپنے قدم جہنم کی طرف بڑھا رہی ہیں اور غیبت جیسے مکروہ عمل میں یہ وقت ضائع کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ والدین کے دل میں داماد کے لیے رنجش کے جذبات بڑھیں گے، گھر کی فضا خراب ہوگی اور اس طرح گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ انسانی دماغ پر ریسرچ کے دوران ایک بات واضح ہوئی ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان کسی کے بارے میں منفی سوچتا ہے، ٹھیک اسی وقت انسانی دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے۔ انسانی دماغ کا کورٹیسول نامی ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ یہ ہارمون ریلیز ہو کر اسی لمحے، اسی سیکنڈ انسان کے مدافعاتی نظام، اس کے ڈیفنس سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور یہ اس کے ڈیفنس سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے۔ وائٹ سیل انسان کے اندر سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کینسر کے مریض کے اندر سے کینسر کے سیل ختم کرنے کے لیے کیمو تھراپی کی جاتی ہے۔ اس کیمو تھراپی کو آپ آگ یا لاوا کہہ سکتے ہیں، جو مریض کے اندر سے کینسر سیل کو جہاں جلاتا ہے وہاں اس کے مدافعاتی نظام کو بھی شدید کمزور کر دیتا ہے۔ غیبت سے جو ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ بھی انسان کے مدافعاتی نظام یعنی اس کے وائٹ سیل کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیبت کے بعد انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو بے چین، مضطرب اور بیمار محسوس کرنے لگتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم سے لوگوں نے پوچھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے عیبوں کو پیچھے ڈالتے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو سامنے لاتے ہو۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادھم کو کھانے کی دعوت پر بلایا گیا۔ یہ گئے تو ابھی بیٹھے ہی تھے کہ میزبان نے کسی کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ یہ فوراً اٹھ کر وہاں سے چلے آئے اور کہا، لوگ پہلے روٹی کھلاتے ہیں، تم نے تو پہلے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھلا دیا۔ علماء اور مشائخ غیبت کے بارے میں اتنے محتاط ہوتے تھے کہ کسی کو مجلس میں اس شرط پر بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اگر وہ شخص غیبت کرتا تو اسے مجلس سے اٹھا دیتے۔ میرے بہنوں، انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا ہے۔ علم کے باوجود بعض اوقات وہ بے دھیانی میں غیبت جیسا گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس شخص کے لیے جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اور رب سے کہو، یا اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما دے۔ اگر وہ شخص موجود ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے، ورنہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں رب کریم اس کو دلوا کر اس کا حق اسے دلوائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے پھرتے ہیں، جو دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ میرے بہت ہی پیارے سے سامعین، ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا کسی کی چغلی کھا کر، لڑائی ڈلوائے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی؟ کیا کسی کی غیبت کر کے ہمیں کوئی دنیاوی اور آخروی فائدہ ملتا ہے؟ نہیں، صرف زبان کا چسکا اور شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ کیا کسی کے پوشیدہ حالات کا تجسس اور قرید کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا؟ علم الہی کی روشنی ہو، قرآن پاک کا علم، اس کا فہم ہو اور احادیث مبارکہ کے علم کی روشنی ہو تو ان سب سے رک جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب انسان نیکیاں ان تمام علم کی روشنی میں کرتا ہے تو اس کے لیے زندگی میں جنت میں گھر بنانے کے لیے تمام کوششیں رب کریم اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ رب کریم زندگی میں ہمیں ان تمام زبان کے گناہوں سے بچائے جس سے ہمارے کیے ہوئے نیک اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں۔ رب کریم ہمیں اپنی رضا، اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے راستے پر چلائے، قرآن پاک کے علم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم زندگی میں ہی جنت میں گھر بنانے کے لیے
اپنی زندگی کی دی ہوئی اس مہلت کا ایک ایک لمحہ صرف کر کے آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔